بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص علامہ اقبال کے پاس آیا اور بولا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ عشق لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بولا تو پھر آپ کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ شاید آپ نے دوسرا مصرع نہیں پڑھا کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال تمام عمر اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس مقدمہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورہ کے لیے آ دمکتے اور ساتھ ہی اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے جو اسلامی شعار ہے۔ علامہ ان روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا آپ کی تلقین کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم رکھنا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ لائیے ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا نہ علامہ اقبال کی داڑھی ہی بڑھی۔ ہرن کی کھال۔ ایک دفعہ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ علامہ اقبال ان سے بچ بچ کر گزرے۔ راجہ نریندر ناتھ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں بتایا کہ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز استعمال نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے دل میں لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ راجہ نریندر ناتھ اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹ تک وہ خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بگاہے سکھوں کے گردوارے میں جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرنتھی انارکلی گردوارہ میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور آئے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال اس گیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر بلکہ متاسف ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمان کے پاس ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کی جاتی ہو۔ دوسرا، مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد محترم ضلع گوجرانوالا میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چارپائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعاقب کر رہے تھے وہ چارپائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گئے، بلکہ یوں کہیے ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقل مند، پناہ بھی لی تو انسان کی۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی تھوڑی رکھ دی اور زارو قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔